السلام علیکم ناظرین، بیٹھک ود شائرین کے ساتھ آپ کو خوش آمدید۔ انسانیت کی خدمت کو ہر دنیا اور مذہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دین اسلام میں انسانیت کی خدمت کو بہترین اخلاق اور عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عبادت صرف نماز کی ادائیگی میں ہی نہیں ہے، بلکہ خوبصورت رویوں، میٹھی زبان اور اچھے الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمارے سماج میں ایسی بہت ساری شخصیات ہیں جو بغیر کسی تعریف اور لالچ کے انسانیت کی خدمت کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بھی ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جنہیں ان کی انسان دوست خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ جی ناظرین، بیٹھک ود شائرین میں آج کی ہماری مہمان ہیں فادیہ کاشف، جو تارے زمین پر ٹرسٹ کی چیئرپرسن ہیں۔ آئیے ان سے ان کے اس سفر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فادیہ صاحبہ، سب سے پہلے بیٹھک نیوز HD کی جانب سے آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے ملنے والے تمغہ امتیاز کے لیے حوالے سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ فادیہ صاحبہ، ہمیں بتائیے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز ایوارڈ جو ہے، سول ایوارڈ، آپ کو کس تناظر میں دیا گیا ہے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ الحمدللہ کہ میں آج اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عزت دی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا سکوں۔ یہ تمغہ امتیاز مجھے الحمدللہ جو میں لوگوں کی، ہماری پوری ٹیم جو سروس کر رہی ہے پاکستان میں، اور وہ اللہ کی توفیق سے ہمارے 5-6 پروجیکٹس ہیں، جیسے کہ گورنمنٹ کا چلڈرن ہاسپٹل ملتان ہے، گورنمنٹ کا اولڈ ہوم ہے، گورنمنٹ کا دارالفلاح ہے جو عورتوں اور بچوں کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پرسنل ہیں وہ ہیں، ہم نے جھگی والے بچوں اور بیوہ عورتوں کے بچوں کو پڑھانے کا عہد کیا ہے۔ الحمدللہ جتنی بھی ملتان میں جھگیاں ہیں، ماشاءاللہ اس وقت ہمارے پاس 350 بچے ہیں جن کو ہم پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح جو جھگی والے لوگ ہیں جن کا ٹریڈیشنل ایک تھا کام رلی بنانا، گگو گھوڑے بنانا، ان کو ہم نے رودات کے نام سے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیا ہے، اور ان کی انوویشن اور ایگزیبیشنز اس میں ہم ایگزیبٹ کرتے ہیں۔ اسی سے جو ہمیں پیسے آتے ہیں، پروفٹ تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ پروفٹ آتا نہیں ہے، ہم زیادہ کاسٹ نہیں کرتے اس کو، ہم انہی کی سسٹینیبلٹی پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ہے اپنا روزگار ہم نے شروع کیا ہے۔ جو فزیکلی ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے رکشاز آرڈر پہ بنواتے ہیں جو مینول آپریٹ ہوتے ہیں، جو ٹانگوں سے معذور ہوں یا کوئی ان کو پولیو وغیرہ ہو اس کے لیے، اور کارٹس ہیں، جس طرح خاتون کے لیے ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ کارٹس بنے۔ ہماری KK مارٹ کے باہر ایک ہیں خاتون کپل ہے جو پولیو افیکٹڈ ہیں، وہ کارٹ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، اینڈ دے آر ارننگ ویری ویل، بڑی عزت اور احترام سے۔ اسی طرح ویل چیئرز ہیں جو ہم ٹریز کے ساتھ ویل چیئرز بناتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کینٹین ویل چیئر۔ اس کے اوپر ہم نے 3 لوگوں کو چلڈرن ہاسپٹل میں اور 1-2 لوگوں کو بوسن روڈ میٹرو کے پاس، وہاں پر ہم نے ان کو ویل چیئرز مہیا کر کے دیے ہیں۔ پہلا ہفتہ ہم ان کو ساری چیزیں لے کے دیتے ہیں جو بھی انہوں نے چیزیں بیچنی ہوں، جیسے بسکٹس ہیں، ماسک ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ماشاءاللہ وہ اس کو جنریٹ کرتے ہیں بہت اچھا پروفٹ کے ساتھ، اور وہ اس کی زندگی بڑی عزت کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی دیکھیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھایا وہ ہے کہ ہم نے اپنا اعمال، اپنا کردار ادا کرنا ہے سوسائٹی کے لیے، اور پاکستان جو ہے وہ ہمارا ملک ہے، اور اس سے محبت اور اس کو واپس دینے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم سب مل کے کوشش کریں کہ ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں ان لوگوں کی زندگیوں میں جو کہ ساحل بن کے ہوتے ہیں، ہمیں ان تک کیسے پہنچنا ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان کے لیے آسانیاں کریں، اور اسی جذبے اور اسی خدمت کے طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے الحمدللہ ایکنالج کیا ہے۔ اور آپ شروع تو اس مقصد کے لیے نہیں کرتے کہ آپ کو ایوارڈ ملیں گے یا آپ یہ ہوں گے، صرف مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے لیے کام آئیں، اور اپنی جب میں آج اس وقت فوت ہوں تو میرے اعمال میرے ساتھ ہوں، لیکن میں بڑی خوش ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ایکنالج کیا ہے۔ اس سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ ہماری پوری ٹیم آج فخر سے کہہ سکتی ہے کہ الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے ہمیں اس اعزاز سے نوازا ہے۔ فادیہ صاحبہ، آپ نے ابھی بات کی کہ آپ اتنا بڑا سسٹم جو ہے ایک لے کر چل رہی ہیں تارے زمین پر کے عنوان سے،
تو اس میں ظاہر ہے ایک فرد واحد کی یہ جو ہے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرد واحد نے اس کو کھڑا کیا ہے، بلکہ اس میں ظاہر ہے آپ کے ساتھ ڈونرز بھی ہوں گے. ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا. میرا ہمیشہ سے ایک کوٹ ہے، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. جب آپ اپنی نیت خالص کر لیتے ہیں اور اس کا فوکس صرف آخرت کا سودا ہوتا ہے، تو ایسے کئی لوگ ہیں جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پر وہ پیسے دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حق حلال کی جو ان کی کمائی ہے ایک ایک دانہ بھی جو ہے وہ غلط نہیں لگے گا. میں بہت خوش قسمت ہوں اس معاملے میں کہ ماشاءاللہ اس وقت ہمارے پاس 285 قریباً 300 ہمارا گروپ ہے واٹس ایپ کا، جس کے اندر میری فیملی، فرینڈس اور جیسے ورڈ آف ماؤتھ، اگر کسی کو پتہ چلا ہم یہ خیر کا کام کر رہے ہیں تو وہ اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں. اور پھر وہ جب ڈال دیتے ہیں تو آپ سوچ نہیں سکتی، ہمارے اس وقت ٹیم میں مینجمنٹ ٹیم ہے ہماری 8 لوگوں پہ مشتمل ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو سٹاف ہے ٹوٹل وہ 75 لوگ ہیں. ہر پروجیکٹ کے اوپر ہم نے ایک ہیڈ بٹھایا ہوا ہے. ہیڈ کے اندر جو ہیں ٹیچرز ہیں، ہاسپٹل جیسے چلڈرن ہاسپٹل میں ہم نے 13 لوگ دیے ہوئے ہیں. کچن ہے ہمارا، ہم فری فوڈ بھی دیتے ہیں. سوری میں بھول گئی، تارے زمین پر دسترخواں. وہ MIC جب سے بنا ہے الحمدللہ تب سے ہم صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا دیتے ہیں. چلڈرن ہاسپٹل میں ہم آنکالوجی وارڈ میں ریگولر کھانا دیتے ہیں، اور سوکڑے کے وارڈ میں جو میل نیوٹریشن کا وارڈ کہلاتا ہے ادھر ہم ریگولر کھانا دیتے ہیں. تو اس میں ہماری ساری ٹیم کی ایک ایفرٹ ہے، اور صرف ایفرٹ یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ہم یہ نہیں ہے ہمارا سسٹم کہ وہ کوئی ملازم ہے یا کیا ہے. جب وہ آتے ہیں تو جب وہ ان کا انٹرویو ہوتا ہے وہ فائنلائز احتشام کرتے ہیں، ان کو جو ہمارے HR ہیں پورا پروجیکٹ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. ان کو پھر میں جب ملتی ہوں میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ یہ آپ میرے پہ نہیں، یہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے اور ہم اب آخرت کا سودا کر رہے ہیں. مطلب اس میں اگر کوئی بھی آتا ہے نا وہ ایکچولی اپنے لیے آنرشپ ہے تارے زمین ٹرسٹ کی. مطلب سمجھیں کہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ نے ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے اور ہم نے اس پلیٹ فارم کے اندر خیر پہنچانی ہے. بس ہمارا مقصد ہے خیر، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہ اس ہے مطلب ہمارے جو ڈونرز ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی ایسے مطلب میں اللہ کا بعد صرف اللہ، میں جب ہمارے پہ کوئی ڈیمانڈ آتی ہے، جیسے ہم روز پیشنٹ سپانسر کرتے ہیں یا کھانا کرنا ہوتا ہے، یا کوئی ایک دم ہمارے پاس کیس آ جاتا ہے کسی پرابلم کا، ویل چیئر چاہیے، میڈیسن اتنی زیادہ مہنگی ہے، اور اولڈ ہوم میں ہمیں کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، کسی بابا جی کی سرجری ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، یا اماں جی کی ابھی پچھلے دنوں ایک اماں جی ہیں جو مینٹلی انسٹیبل ہیں، ان کی گائنی پرابلم تھی، ان کی کوئی سرجری ہونی تھی. بس صرف میں اللہ کے بعد اللہ سے پہلے ریکویسٹ کرتی ہوں، استخارہ پڑھتی ہوں، اس کے بعد میں اپنے گروپ میں ڈال دیتی ہوں. اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے شہرین جی کہ ودن 5 to 10 منٹس الحمدللہ وہ اسپانسر ہو جاتا ہے. اور میں واقعی اللہ کو سجدے میں جتنا کروں کم ہے کہ وہ اسپانسر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا وعدہ ہے نا. آپ نے اپنی نیت اچھی رکھنی ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کی خدمت اچھی ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر مایوس نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے تم آگے بڑھو تو صحیح. تو بس یہ مقصد ہے ہماری پوری ٹیم کا. میں سمجھتی ہوں ہمارے ڈونرز کا، ہماری ٹیم کا، ہمارا مقصد یہی ہے کہ بس لوگوں کے تک ہم نے خیر پہنچانی ہے. اللہ کی ذات کے بعد ہم نے ایسا وسیلہ بننا ہے کہ بس آسانیاں ہی آسانیاں کر سکیں انشاءاللہ. فادی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کہی. انسانیت کی خدمت بلا شبہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے. یہاں پہ آپ نے بات کی کہ ڈونرز کے حوالے سے بات کی، تارے زمین پر بنانے کا خیال کیسے آیا اور اس کا آغاز کب کیا؟ میں چاہتی ہوں یہ ضرور ہمارے ناظرین تک بات پہنچائی جائے. یہ الحمدللہ آج سے 8-9 سال پہلے میں چلڈرن ہاسپٹل میں 15 سال سے الحمدللہ فرا ہے وہاں پہ سوشل ویلفیئر میں، اور ایک کامران صاحب ہوتے تھے تو وہ سوشل ویلفیئر میں تھے. تو مجھے بہت شوق تھا کہ وہاں بچوں کے لیے کینسر کے وارڈ کے لیے میں اپنے گھر سے کھچڑی اور اس طرح کی چیزیں لے جاتی تھی اور ان کو خود کھلاتی تھی، اور وہ واقعی میرے ہاتھ سے کھاتے تھے اور دے یوز ٹو ویٹ فار می. اسی طرح تھیلیسیمیا کے بچوں کو ہیلپ کرتی تھی. آہستہ آہستہ شروع سے شوق تھا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے محبت. پھر ماشاءاللہ میں نے آج سے 15-20 سال ہو گئے پہلے میں نے قرآن شریف شروع کیا، اس کو ترجمے سے پڑھا. اس میں جب لائن آتی ہے نا جان مال وقت، ہمیشہ مجھے اس پہ میں رک جاتی تھی، اور میں ٹیچر کو کہتی تھی کہ میں نے پیپر پہ ٹیسٹ نہیں دینا، آپ نا میرے اعمال میں دیکھیں کہ وہ میں جو قرآن پڑھ رہی ہوں، جو سپارہ پڑھ رہی ہوں، جو آیت پڑھ رہی ہوں، آپ کو میرے میں کوئی چینج آتی ہے. اور میں نے ہر رمضان میں دیکھنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ کیا ہم سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ تو مجھے ہمیشہ سے ہوتا تھا ہم ایسا کیا کریں کہ ہم یہ کہیں نا، ہمیں محسوس ہو کہ اللہ کو ہم راضی کر رہے ہیں.
تو اس کے بعد جان, وقت اور مال کو, جان کو ہم نے, جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ سوچا, میرے بچے جو ہیں بیکن ہاؤس میں پڑھتے تھے اور ایوری ٹائم شیرین جی میں ان کو لینے, میرے ہسبینڈ چھوڑنے جاتے تھے اور میں لینے جاتی تھی. اور یہ نادرا ہے پھاٹک, نادرا نند لال نہیں وہ ہے یہاں پر جہاں یہ نہیں نیا بنا بائی پاس بنا, جی وہاں سے ہم گزرتے تھے اور وہاں سے وہ بچے نا کافی وہاں جھگیاں تھیں جی, اور وہاں پر بچے نا میں نے خود دیکھا کہ ننگے انڈر ویئر کے بغیر بچیاں بچے, اور نہ وہ جو نالا نہیں ہوتا اس میں سے گٹھلیاں, آم کی گٹھلیاں اور چھلکے جو ہے نا وہ اکٹھے کر رہے ہیں, اور گندی گندی ٹاکیاں. ایوری ٹائم آئی یوز ٹو گو اور آئی یوز ٹو کرائی آن مائی وے ٹو, میں جب میں بچوں کو لینے جا رہی ہوتی تھی اور میں کہتی تھی یا اللہ تعالیٰ مجھے وسیلہ بنا دے, میں ان بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. میرے بچے بیکن ہاؤس جا رہے ہیں, میں ان کو لے کے جا رہی ہوں اور میں اے سی والی گاڑی ہے, راستے میں نے کنجوین رکھی ہوئی ہے, اور یہ بچے یہ بھی تو اسی طرح ہی پیدا ہوئے ہوں گے جیسے میرے بچے پیدا ہوئے ہیں. اللہ سے میں نے مدد مانگی. اور اس کے بعد جان مال وقت میرے دماغ میں ٹک 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 گھڑی کی طرح ہر وقت جان مال وقت, جان مال وقت, کیا اس کا استعمال ہو سکتا ہے, کیا اس کا استعمال ہو سکتا ہے. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے طریقہ ہے کہ جب بھی وہ کہیں دعوت دیتے تھے تو وہ ایلیٹ کلاس کو اس طرح دیتے تھے یا دوسرے لوگوں کو ایسے دیتے تھے, تحفے تحائف دیا کرتے تھے تاکہ ان کے دل نرم ہوں. یہ میں نے طریقہ اپنایا کہ میں نے ان جھگیوں میں دبا کے دیگیں بھیجنی شروع کر دی, کھانے کی دیگیں. سردیوں میں ان کو بسترے دیتی تھی, گرمیوں میں ان کو جو ہے ٹھنڈی, جیسے برف, ہماری برف فیکٹری تھی تو وہاں سے برف بھیج دیتی تھی اس طرح. اچھا جب میں فرسٹ ٹائم ماشاءاللہ اللہ سے پھر مدد مانگتی رہی, کچھ عرصے بعد ایسے ہوا کہ میں نے کہا کہ چلو واپسی پہ نا میں کسی سے ملوں, کوئی ایکشن تو لوں نا. تو میں ماشاءاللہ وہاں ملی تو 2-3 عورتیں بہت برے حالات میں, بڑی مطلب بچوں کو گودیوں میں اٹھایا ہوا, میں ان کے پاس آیا, میں گاڑی روکی, شیشہ نیچے کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کی گل ہے. تو میں نے کہا میں روز یہاں سے گزرتی ہوں, اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ کیوں پڑھانا چاہتی ہیں. میں نے کہا دیکھیں میں نہ کوئی الیکشن لڑ رہی ہوں, میرا کوئی وہ نہیں ہے, میں صرف اللہ کی محبت کے پیچھے. ان کو بالکل یقین ہی نہ آیا, اللہ کی محبت کا موسٹلی لوگوں کو یقین نہیں آتا. آئی ڈونٹ نو وائی, سب محبتیں یقین آ جاتی ہیں, ماں باپ کی محبت, بہن بھائی کی محبت, میاں بیوی کی محبت, لڑکا لڑکی کی محبت, جب آپ کہتے ہو دنیا کی محبت, لیکن جب اللہ کی محبت کی بات کریں وہ کہتے ہیں اللہ کی محبت وہ کون سی ہوتی ہے, ہو سکتی ہے, اس پہ یقین نہیں آتا. تو میں ان کو کہہ کے چلی گئی. انہوں نے کہا 2-3 دن بعد آئیں, ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا, ہمارا ایک پیر ہے اور ہمارے کوئی بڑے ہیں, ہم ان سے مشورہ کریں گے, جو ہمارا ہے ایڈمن بڑا, اس سے ہم مشورہ کریں گے, آپ پھر آئیں. اچھا میں گھر چلی گئی, بچے میرے ساتھ تھے واپسی پہ. انہوں نے مجھے کہا ماما آپ کو کیا لگتا ہے. میں نے کہا بیٹا اللہ کی سپرد کر دیا یہ کیس, اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ. اچھا ہفتے 4-5 دن کے بعد روز نماز میں دعا کرتی تھی الحمدللہ. تو واپسی پہ جب 4-5 دن کے بعد آئی بچوں کو چھوڑ کے, میں صبح ہی, تب میں اس دن کاشف کو میں اپنے ہسبینڈ کو بولا آپ آج نہ جائیں چھوڑنے, آج میں چلی جاتی ہوں. میں نے بھی کاشف کو نہیں بتایا تھا کہ میں راستے میں جھگیوں پہ رک کے یہ کوشش کرنا شروع کر رہی ہوں. تو واپسی پہ میں جب رکی تو میں نے کہا تمہارا بھائی تم نے کہا تھا کہ آ جاتا ہے, میں آج صبح سویرے آ گئی ہوں کہ وہ کہیں نکل نہ جائے کام پہ, تو تم نے پوچھا ہے. انہوں نے نا مجھے بولا باجی اندر آ کے جھکی بیٹھ. میں ڈرائیور نے میرے کہا باجی اندر نہیں جانا اسی. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے سپرد, اللہ کا کام کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, تم آ جاؤ ساتھ, بس تم وہیں کھڑے رہنا. میں جب جھگی میں بیٹھی انہوں نے صاف کی, وہیں مرغیاں تھیں, کتے بلے تھے, مطلب ظاہر ہے آپ کو ایک بار جھانکا ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا. انہوں نے مجھے بولا باجی ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੇ ਨਾ ਵੇਚ ਛੱਡੇ تو تو کتوں انڈیا دی تے نہیں آئی ہوئی ہے. اس طرح کر کے انہوں نے باتیں کی. میں نے کہا نہیں میں کہیں بھی نہیں لے کے جاؤں گی, میں آپ کی جھگی کے اندر بچوں کو پڑھاؤں گی. انہوں نے پھر فوراً جو ان کا ملنگ ٹائپ بندہ تھا انہوں نے کہا اچھا جھکی وچ پڑھا سے کتنے نہ لے کے جا سے. میں نے کہا نہیں. کہتے تو اتنے بہ جا سے. میں نے کہا ہاں اللہ دی زمین ہے, میں اتنے بہ جا سا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تسی باجی کل آ جاؤ. الحمدللہ الحمدللہ میں نے بڑا شکر کیا. میں نے جاتے ساتھ سجدہ کیا اور میں نے بڑے شوق سے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ کاشف اس طرح راستے میں جھک گئے ہیں جہاں سے ہم گزرتے ہیں, کاشف وہ جو بچوں والا راستہ ہے. اور میرے ہسبینڈ اللہ ان کو سلامت رکھے, ہی از اے بیک بون ٹو می. وہ ان کی سپورٹ ہے تو میں آج یہاں پہنچی. انہوں نے اپنے دفتر میں مجھے, یہ جہاں آپ آئے ہوئے ہیں کاشف کا نیچے سارا دفتر ہے, ہماری ٹیکسٹائل ملز ہیں اور وہ انڈس کے نام سے ہیں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں بالکل تم جو ہے نا یہ کرو, لیکن
کہاں بیٹھ کے کرو گی, گھر لے آؤ گی. میں نے کہا نہیں کاشف وہ اجازت نہیں ملی. اوہ اس کے بعد تو کاشف کا جو ہے نا شکل دیکھنے والی تھی. کاشف نے کہا تم وہاں جھگیوں میں بیٹھ کے پڑھاؤ گی, تمہیں پتہ نہیں ہے یہ لوگ ڈرگس کا کام کرتے ہیں, ان کے پاس گنز ہوتی ہیں, اسلحے ہوتے ہیں, تم کیا کر رہی ہو, بیوقوف ہو, ہماری بچیاں ہیں, یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا کاشف یہ ہمارے جیسے انسان ہیں, جب ان کے ساتھ ہم خیر کا بات کریں گے نا انشاءاللہ. میں نے سوچا میں ان کو قرآن ٹیچر بھی لے کے جاؤں گی, قرآن بھی پڑھاؤں گی. کاشف نے کہا اللہ کی مرضی, فرقہ واریت ہو جائے گی, لوگ کہیں گے پتہ نہیں تم کس فرقے کو اس کو کر رہی ہو. میں نے کہا کاشف میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لوں گی میں, اور کوئی. کاشف کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے لوگوں کا اور یہ اور وہ. لیکن میں نے کہا کاشف دیکھیں میں نے اللہ سے مدد مانگی, آپ ایسے نیگیٹو مت سوچیں, اچھا ہوگا انشاءاللہ. کاشف نے کہا ٹھیک ہے ٹرائی کر کے دیکھ لو لیکن خیال کرنا. میں نے کہا ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد جب یہ نا جو ہے نا میں نے بچیوں کو بتایا کہ اس طرح ہو گیا اور یہ ہو گیا, انہوں نے کہا, میری درمیان والی بیٹی کا نام ہے مہرونسا, اس نے کہا ماما آپ جو ہے اتنا یہ کام کرنے جا رہی ہیں, آپ کیا بولیں گی, آپ کہاں سے آئی ہیں, کیا ہے. میں نے کہا بتاؤ نا کوئی اچھا سا نام سجیسٹ کرو. ان دنوں میں پہلے ہی چلڈرن ہاسپٹل میں بھی کام کر رہی تھی, اور اولڈ ہوم میں میرے گھر میں قرآن کلاسز ہوتی تھی ینگ بچوں کی, تو میں ان کو وہاں پر جب آتا تھا نا بنی اسرائیل کی صورت آتی تھی, اف تک ماں باپ کو نہیں کہنا, تو میرا دل کرتا تھا جس طرح میں خود پریکٹیکل عمل کرنا چاہتی ہوں تو بچیوں کو میں اولڈ ہوم لے کے جاؤں کہ وہاں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں اور ان کے اندر کیسے حوصلے ہونے چاہیے. تو وہاں پر بھی کام کر رہی تھی. تو میری بیٹی نے مجھے بولا ماما, ان دنوں میں نئی مووی آئی ہوئی تھی تارے زمین پر, تو میری بیٹی نے کہا ماما ہم تارے زمین پر رکھ لیتے ہیں. میں نے کہا یار وہ تو بڑا ہے, سارے کہیں گے انڈیا سے میں ہو گئی ہوں, میں تو پاکستانی ہوں, محب وطن ہوں, تو ایسے کیسے کر سکتی ہوں. تو کہتی ہے ماما آپ ان سب کو اپنا تارا ہی تو سمجھتی ہیں, آنکھوں کا تارا, دل کا تارا, آسمان کا تارا, تو یہ زمین کے تارے ہو جائیں گے. مجھے پھر وہ نام پسند آ گیا الحمدللہ, اور ہم نے کہا کہ ہم ساتھ ٹرسٹ لگا دیتے ہیں. اب مجھے نا ٹرسٹ اور این جی او میں بھی بڑا اعتراض تھا. جب کوئی کہتا تھا نا تارے زمین این جی او ہے, میں فوراً اس کو کریکٹ کرتی تھی, نہیں نہیں یہ ٹرسٹ ہے. میں ٹرسٹ وہ ڈاکومنٹیشن والا نہیں کرتی تھی, میں کہتی تھی تارے زمین پر ٹرسٹ, مطلب آپ میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو یہ بنا ہے, اور ٹرسٹ کرنا پڑے گا تو میں آگے کام کر سکوں گی. میں نے اس ٹرسٹ کو اس طرح لیا الحمدللہ. تو تب یہ میرے ذہن میں اللہ نے توفیق دی اور ہم نے اس کو ڈالا, بنایا, رجسٹر کیا. صحیح. اچھا فادی صاحب, جس طرح آپ نے کام کیا ہے, بہت ایک کہتے ہیں کہ زمین سے لوگوں کو اٹھایا, اور ایسے لوگوں کو اٹھایا جن کو واقعی لوگ منہ لگانا پسند نہیں کرتے, ایک خوف بھی آتا ہے ان سے, جو آپ نے باتیں ابھی ہم سے شیئر کی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا یہ جو جھگیوں میں رہائش پذیر لوگوں کے لیے آپ کا یہ کام ہے, اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں کی زندگی میں اور بچیوں کی زندگی میں, اور ان خواتین جن کو آپ ہنرمند بھی بنا رہی ہیں, ان کا کام آ رہی ہے وہ چیز؟ اللہ کا بہت احسان ہے الحمدللہ رب العالمین. میں آپ کو دعوت دوں گی کہ ساتھ ہی ہمارا آفس میں ہی کاشف نے 7 زمین لیا, ہم نے اسکول وہاں پر بنایا ہے. یہاں پر ہم بچوں کو پرائمری لیول تک تیار کرتے ہیں اور پھر فیڈرل اسکول میں یا کیڈٹ اسکول جھنگ میں ڈالتے ہیں. اس وقت میرے ماشاءاللہ ڈے 1 سے جو میرے بچے تھے, اب ہمارے 9 سال ہو گئے ہیں, ان بچوں نے پڑھا ہے, اور 8 بچے اس وقت کیڈٹ اسکول جھنگ میں ہیں ماشاءاللہ. 4 بیٹیاں میری اور 4 بیٹے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کے جو ماں باپ میں چینج ہے, جو وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. آپ دیکھیں پوری نسل چینج ہو گئی. ان کو قرآن کا نہیں پتہ تھا, ان کو اللہ کا نہیں پتہ تھا, اللہ کے رسول کا نہیں پتہ تھا. اب وہ روزے رکھتے ہیں, وہ تراویاں پڑھتے ہیں, ان کو گیو آنا آ گیا کہ ضروری نہیں ہے پیسے سے آپ دیں, خدمت, راستے سے پتھر اٹھا دیں, گاربیج نیچے نہ پھینکیں, گالی مت دیں, اس طرح کر کے. اور جو عورتیں ماشاءاللہ 3 جھگی والی جو ہیں اس وقت چلڈرن ہاسپٹل میں آیا اماز ہیں, ایک نشتر میں ہیں جو ڈے کیئر میں ہیں, اور ایک نشتر میں ہیں جو ہم نے پلے روم بنایا وہاں پر ہیں, 2 اولڈ ہوم میں ہیں الحمدللہ الحمدللہ. ہم نے ان کو جاب دی ہے, اور وہ وہاں پر ایک اسکول میں ہیں. ہمارے 2 سینٹرز ہیں, ایک بستی خداداد اور ایک عزیز چوک پہ. وہ وہاں پر کینٹین کا مطلب بچوں کو آیا اماں ہی کہیں گے, آیا اماں ہے. تو آپ دیکھیں جب آپ آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں نا خیر کی طرف, امپروو کریں گے, اور اس کے بعد وہ چینج نہ ہو تو پھر بات ہے. مطلب امپروو نہ کریں اور آپ پہلے سے کہیں یار جھگی والے, یار یہ غریب, یہ فلاں, کوئی غریب اور امیر نہیں. آپ کوشش تو کریں. اور قرآن میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 پارہ ہے اس کی سٹارٹ یہی کیا ہے, مال اللہ کی رضا میں مالن تبرو وہ کر کے. تو اس میں ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے پاس اگر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے نا, آپ اس کو شیئر تو کریں. شیئر نہ کریں اور
آپ لوگوں پہ باتیں کریں اور اپنی ذات سے شیئر کریں. میں کہتی ہوں کسی پہ تنقید نہ کریں, شیئر پہ کریں. اور میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی جان, مال اور وقت کا جو میں نے آپ کو بولا, اس میں جان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے, وہ کسی مقصد کے لیے دی ہے, بغیر مقصد کے نہیں دی, تو جان ادھر وہ ہو گیا. مال جو آپ کے پاس مال ہے, مال صرف پیسہ نہیں ہے, مال ہے جو آپ کی انرجی ہے, جو آپ کی سوچ ہے, جو اللہ آپ کو پازیٹیوٹی دیتا ہے, اور پیسے بھی مال ہو گیا. وقت میں کہوں گی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے اولڈ ہوم میں جائیں, جا کے ان سے بات کریں, صرف اس لیے نہ جائیں کہ آپ نے اخبار میں آنا ہے یا آپ کی ایسے ہی جا کے کیک کٹوا دینا ہے, ربن کٹوا دینا, نہیں. ان سے بار بار مت کرے دیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ان کو بتائیں کہ یہ زندگی کا نظام ہے, اور ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے, اور شکر ہے ہماری گورنمنٹ نے انسٹیٹیوٹ ایسے ادارے بنائے ہوئے ہیں کہ جہاں آپ کو شیلٹر اور عزت سے آپ رہ سکتے ہیں. جینون لوگ ہونے چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ جینون ضرور ہوں. تو یہ ساری چیزیں, وقت, آپ چلڈرن ہاسپٹل جا کے کہانیاں سنا دیں. ہم نے وہاں ہر ہاسپٹل میں گورنمنٹ کے پلے رومز بنائے ہیں, وہاں جائیں, ان کو سٹوریز سنائیں, کوئی ٹوائز دے دیں, ایک کینڈی لے جائیں. مطلب وقت بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں میرے بچوں کے پاس آئیں, آ کے ان کو بتائیں, آ کے ان سے باتیں کریں, ان کو سکھائیں جو دنیا کے رولز ہیں اور ریگولیشنز ہیں کیا ہے. مطلب وقت بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے بڑا میں کہتی ہوں صدقہ جاریہ آج کل کے وقت میں وقت دینا ہے, الحمدللہ. تو یہ ہمارا سلوگن ہے, جان, مال اور وقت. فادیہ صاحب, آپ کا سلوگن تو بہت ہی دل کو چھو گیا ہے ہمارے. اس حوالے سے مجھے یہ بتائیں, ایک ظاہر ہے آپ نے بہت بڑی اپنے کندھوں پر ذمہ داری لی ہے, اور جب یہ آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری آتی ہے تو اس میں ٹائم, وہی وقت کی بات میں کر رہی ہوں, تو اس میں گھر آپ کا متاثر ہوتا ہے یا نہیں, آپ اور آپ کے گھر والے آپ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ اور آپ کا آفس آپ کو اس حوالے سے کتنا سپورٹ کرتا ہے. ظاہر ہے اب آپ خاتون خانہ ہیں تو گھروں کے بھی مسائل چل رہے ہوتے ہیں, تو ان سب چیزوں کو کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. جیسے اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے لیے تم خالص ہو جاؤ, تمہاری ساری مشکلیں میں لے لوں گا. سب سے بڑی سپورٹ میرے ہسبینڈ, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. نمبر 2 میری بیٹیاں الحمدللہ بڑی ہو گئی ہیں, ماشاءاللہ اپنا پڑھ رہی ہیں. ایک نے میرے ہسبینڈ کو آفس جوائن کر لیا ہے, ایک آرٹسٹ ہے, اور ایک ماشاءاللہ ابھی سائیکالوجی اور کرمنالوجی میں باہر ہے, پڑھ رہی ہے. انشاءاللہ اگلے سال آ جائے گی, وہ بھی میرے ٹرسٹ میں کار خیر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہیلپ کرے گی اور بزنس بھی سنبھالے گی. دوسرا, مجھے صرف ایک گلٹی ہوتی ہے کہ میں اپنی امی کو وہ وقت نہیں دے سکتی جو وہ میرے سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں. لیکن مجھے ہوتا ہے کہ ان کے پاس میرا بھائی ماشاءاللہ ہوتا ہے, بھائی ہیں میرے 3, بہن اٹینڈ کرتی ہے, ملازمین ہے, یہ ہے. لیکن مجھے پتہ نہیں, مجھے فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر پہنچا دے جہاں لوگوں کا کوئی نہیں ہے, اور جہاں میں اللہ کی ذات کے بعد وسیلہ بن سکوں. اور میں سب سے بڑی جو میری خوش قسمتی ہے وہ میرے یہ تارے زمین کے جو مینجمنٹ ہے. آپ کی سوچ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میری ایجوکیشن کی ہیڈ, میری دسترخوان کی ہیڈ, ہماری روداد کی ہیڈ احتشام, جو ہمارے فرسٹ اٹرنی تھے, جو پورا TZP کو ماشاءاللہ اپنے کندھوں پہ لے کے میرے شانہ بشانہ ہے, میرے بیٹے کی طرح ہے الحمدللہ. احسن صاحب میرے ہسبینڈ کے, حالانکہ وہ امپلائی ہیں, ان کے پرچیزر میں ہیں, ہیڈ ہیں, اور لیکن وہ ہر ایک چیز, مطلب آپ سوچیں ابھی ہم نے ماشاءاللہ دارالسکون کے نام سے شیلٹرز بھی بنائے ہیں بیوہ عورتوں کے اور یہ جھگی والوں کے, کیونکہ ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم لوگوں کے پاس جھگی نہیں ہے نا, تو ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتے تھے. تو ان کے جب شناختی کارڈ نہیں تھے تو میں ان کو گورنمنٹ جب اسکول میں لے کے گئی تو ان کے ایڈمیشنز ہی نہیں ہوتے تھے میرے بچوں کے, سب کی گارڈین میں تھی. تو ہم نے ساروں نے سوچا کہ میں نے بڑے جوش میں سوچا کہ ان کے گھر ضرور بنانے چاہیے. یہ گھر میں مطلب دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ میرا گھر ماشاءاللہ اللہ نے مجھے یہاں پر بھی گھر دیا ہے, ملتان میں, لاہور میں بھی ہے, مری میں بھی ہے. اس کے علاوہ میں کہتی ہوں یار ڈیفینس کی زمین سستی ہو رہی ہے, چلو پلاٹ لے لیتے ہیں فلان. ہم لوگ اپنی فائلوں پہ فائلیں اکٹھی کرتے ہیں, اور ہم نے کبھی کسی نے یہ آفر کیا کہ یہ جو جھگی والے ہیں جو آج میری زمین پہ اور میں نے یہاں گھر بنانا ہے, تو میں کہتی ہوں چلو بھائی اٹھو, اپنے سارے بچوں کو اٹھاؤ. ایٹ لیسٹ ہر بندے کے 8 سے 9 بچے ہیں, ایٹ لیسٹ جو ہے وہاں پر 50 سے 60 یا 70 100 اس طرح کر کے جھگی ہیں. ان کو ہم 1 منٹ میں راتوں رات, ہفتے کے اندر, مہینے کے اندر خالی کروا دیتے ہیں. اچھا پھر ابھی پچھلے دنوں جو بارشیں ہو رہی تھیں آپ نے ان کو دیکھا, اور ان بچوں کا کہیں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان کا شناختی کارڈ نہیں ہے, ان کی آئیڈینٹی نہیں ہے. اگر کوئی کووڈ میں کچھ ہوا, ان کو ٹیکے نہیں لگ سکے, ان کے ID کارڈز نہیں ہیں. ان کو راشن کسی نے نہیں دیا, کسی نے بھی نہیں دیا, میں بولوں کہ کسی نے دیا ہو, کیونکہ ان کے ID کارڈز نہیں ہیں. یہ کوئی فیسیلیٹیٹ ہو ہی نہیں سکتے تھے.
تو ان کے اب شیلٹرز، میری جو جھگیاں کافی جو ہیں جو بن گئے ہیں، گھر شیلٹرز میں آ گئی ہیں، ان کے ہم نے آئی ڈی کارڈز بنوائے سب سے پہلے کہ فیسیلیٹیٹ تو کریں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میری جو فیملی ہے انہوں نے مجھے، مطلب میری ٹیم نے، میری فیملی نے، کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے نا اللہ کے بعد، آئی لک ٹو مائی مینجمنٹ، آئی لک ٹو مائی ہسبینڈ، آئی لک ٹو مائی ڈاٹرز، اینڈ الحمد للہ اللہ کی توفیق سے سب ایسے ہیں جیسے ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے نا، مطلب ہر کوئی اپنا اجر لے رہا ہے. اور میں سمجھوں کہ یہ اللہ نے ہمارے پہ احسان کیا ہے. مطلب یہ آپ نہ سوچنا کہ میں سمجھتی ہوں کہ نہیں، یہ اللہ کے کام ہر کسی سے ہونے ہیں. یہ اللہ کا ہماری ٹیم پہ، میری فیملی پہ، یہ ہمارے پہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا اور ہم لوگوں کے کام آ سک رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارا یقین ہے ہم نے مرنا ہے. ہمارا یقین ہے کہ ہمارا اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ دنیا ہے ہی یہ ٹیسٹ کہ ہاؤ آئی پلے مائی رول، کہ اللہ نے مجھے جو جو نعمتیں دی ہیں میں ان کو کیسے استعمال کرتی ہوں. تو یہ اللہ کا میرے پہ احسان ہے ایکچولی، الحمدللہ. حاجی صاحبہ، ہم چاہیں گے کہ بیٹھک نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ ہمارے ناظرین تک، جہاں تک بھی آپ کی آواز ہم چاہیں گے جائے، تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میرا سب سے بڑا یہ میسیج آیا کہ پلیز اللہ کی خاطر اپنی نیتوں کو ہم خالص کریں، اور وین دیر از اے ول دیر از اے وے. ہم پوائنٹ آؤٹ نہ کریں کسی کو بھی. ہمارے پاس جو بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے یا ہماری طاقت ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا اس میں رول پلے کر سکتے ہیں تو وہ کریں، آگے بڑھیں. اب آپ ہر شہر میں، مجھے اب کوئی کہتا ہے نا ہائے پلیز تارے زمین کا کوئی آفس ہے، کہیں کوئی ہے پروجیکٹ، کوئی اسلام آباد میں یا کوئی کراچی میں یا کوئی لاہور میں، تو میں ان کو کہتی ہوں ہر جگہ تارے زمین ہے. اگر آپ آگے نکلیں تو صحیح. کہاں ہاسپٹلس نہیں ہیں، کہاں اولڈ ہومز نہیں ہیں، کہاں جھگیاں نہیں ہیں. آگے بڑھیں، آگے نکلیں اور ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور بس اللہ سے مدد مانگیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. پاکستان زندہ باد. بلا شبہ خدمت خلق اسلام کا خاصہ ہے. اور ناظرین، آپ نے جس طرح سنا کہ فادیہ کاشف کا کام جو ہے، اس میں بلا توقف ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے. ہم یقیناً امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کار خیر میں جس حد تک جہاں پر بھی موجود ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ تارے زمین کا حصہ بنیں، آپ اپنے انفرادی حیثیت میں کام کریں. نامور شاعر خواجہ میر درد خدمت انسانیت کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. جی ناظرین، بیٹھک نیوز HD سے اپنی میزبان شائرین رانا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.